سارے مسلمان یہی سمجھتے رہے کہ بیوی آتی اپنی مرضی سے ہے، جاتی شوہر کی مرضی سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شوہر نالائق ہے تو اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، داماد کے لیے اس سے طلاق لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انجینئر صاحب نے بہت آسان راستہ کر دی۔ ہمارا فیملی سسٹم تباہی کی طرف جا رہا ہے اور سیکولر اور لبرل قوتیں وہی باتیں کر رہی ہیں جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ سیکولر اور لبرل قوتیں اس پر قرآن و سنت کا لیبل نہیں لگاتے، لیکن انجینئر صاحب ان سیکولر قوتوں کے دعووں کو مشرف با اسلام کر کے پیش کرتے ہیں۔ فیمنزم اپنے عروج پر ہے، خواتین کو وہ رائٹ دیے جا رہے ہیں جس سے خواتین میں آزادی بلکہ آوارہ گردی پیدا ہو رہی ہے۔ انجینئر صاحب نے بھی وہی ٹریک پر چل رہے ہیں، اور ایک دفعہ یہ دعویٰ انجینئر صاحب نے کیا ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں بائی مسٹیک زبان سے ایسا ہو گیا، لیکن ان کے بہت سارے کلپ بھرے ہوئے ہیں اس پہ، جس میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو بھی یہ حق ہے کہ جب چاہے وہ مرث علیحدگی لے سکتی ہے۔ ہاں گناہ گار ہوگی، بلا وجہ لے رہی ہے، لیکن لے سکتی ہے۔ دنیا میں عدالتی قانون جو ہے وہ اس پہ نافذ ہوگا، جبکہ قرآن و سنت یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں، اور چاروں امام یہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث یہاں تک کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ خلا یک طرفہ کام نہیں ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات خوب سمجھ لیں، شوہر اگر ظلم کر رہا ہے نا تو ظلم کی بعض نوعیتیں ایسی ہیں جس میں عورت کو بہت نقصان کا خطرہ ہے، وہاں پر عدالت میاں بیوی کا نکاح ختم کر سکتی ہے، اس کے ہم بھی قائل ہیں، اس پر میں ڈیٹیل میں بیان کئی بار کر چکا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ عورت جب چاہے اٹھے اور بس اس بیس پہ کہ مجھے میاں پسند نہیں ہے جا کے کورٹ سے خلا کی ڈگری لے کے آ جائے اور شوہر اس خلا نامے پر سائن بھی نہ کرے۔ یہ نہیں ہوتا۔ یہ انجینئر صاحب اور بعض چند اسکالرز آ گئے ہیں جنہوں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو چونکہ اس سے ہمارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور یہ لوگ خواتین کے حقوق کے نام پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن خواتین کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے حقوق کا لیبل لگا کے ہمارا ہی بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب ایک مرد کو پتا ہو کہ یہ میری بیوی کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے، تو وہ بیوی کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرے گا، وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا جیسے گرل فرینڈ کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا کہ جب دونوں کو بریک اپ کا حق ہو۔ تو مرد جو عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں، ان پہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، ان سے اولاد چاہتے ہیں، وہ سب کام مرد چھوڑ دیں گے، ان کو ڈر لگے رہے گا یار کسی بھی وقت چھوڑا جا سکتا ہے مجھے۔ تو اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، میں ابھی ان حکمتوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں قرآن و سنت کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ قرآن و سنت میں واضح ہے، قرآن کی آیت میں بھی احادیث میں بھی، کہ خلا یک طرفہ کام نہیں ہے۔ جج مرد کو کہے گا کہ تم طلاق دو اپنی بیوی کو، وہ دے دے گا تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں۔ جج شوہر کو کہے گا کہ خلا کے پیپر پہ سائن کرو، وہ کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بار بار میں کہتا ہوں، جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق یا خلا نہیں پکڑا سکتا وہ۔ تو اب ہم آتے ہیں انجینئر صاحب کے علمی دلائل کی طرف جو وہ اکثر پیش کرتے رہتے ہیں، تو ذرا ہم سنتے ہیں انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو حق مہر کے طور پہ رقم دی تھی وہ واپس لو، بلکہ سورہ نساء میں آتا ہے اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے وہ واپس نہیں لینا، کیونکہ اسی کے عوض تو وہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، بجز اس اندیشے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے، نہیں رکھ سکیں گے، تو اس کی وجہ سے یعنی علیحدگی ہو سکتی۔ انجینئر صاحب نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، الطلاق مرتان، بالکل ٹھیک تلاوت کی کہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اس کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، رکھنا چاہو تو رکھو، چھوڑنا چاہو تو آرام سے چھوڑ دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انجینئر صاحب نے بھی آیت تلاوت کی ہے، مجھے ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ لا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، طلاق کے بعد تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم بیوی کو جو تم نے مہر دیا تھا اس میں سے کچھ بھی لے لو۔ بالکل انجینئر صاحب نے ٹھیک بات کی ہے۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، ایک صورت میں تمہارے لیے پیسے لینا جائز ہے، یعنی نکاح ختم ہونے کے باوجود ایک صورت ایسی ہے جس میں تمہارے لیے پیسے لینا جائز ہے، اور وہ کب جائز ہے، الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، میاں بیوی کو خوف ہو کہ وہ حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے، یعنی محبت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، وہ دونوں کو خوف ہو۔ یک طرفہ خوف کا قرآن ذکر نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا قرآن کے جج صاحب کو خوف ہو یا صرف بیوی کو خوف ہو۔ اگر صرف جج کا خوف معتبر ہوتا تو پھر اس آیت کا مطلب ہوتا کہ جج کو اگر خوف ہے تو وہ علیحدگی کروا سکتا ہے، پھر تو بیوی راضی نہ بھی ہوتی تو جج علیحدگی کروا سکتا، یعنی جج میاں بیوی کورٹ میں جائیں گے اور جج کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے لگ رہا ہے آپ دونوں نہیں رہ سکتے، لے بھائی یہ لو خلا کی ڈگری، عورت کہے گی میں رہنا چاہتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، جج کہے گا نہیں اللہ نے کہا ہے کہ مجھے خوف ہوگا تو میں تم دونوں کو علیحدہ کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے انجینئر بھی اس آیت کا یہ مطلب نہیں بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الا ان یخافا، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی دونوں کو خوف ہے کہ اب ہم نہیں رہ سکتے،
خوف کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. شوہر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بیوی مجھ میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے, یہ مجھ سے علیحدگی چاہتی ہے, شوہر کو لگا کہ بھئی یہ گڑبڑ کر رہی ہے, نہیں رہنا چاہتی, کسی قیمت پہ میرے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتی, تو اللہ کہتے ہیں جب دونوں کو اس بات کا خوف ہوگا تو فلا جناح علیہما. یہاں انجینئر صاحب نے ترجمہ غلط کیا ہے. اب آپ یہ آیت دوبارہ سن لیں, انجینئر صاحب ترجمہ کیا کر رہے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے, میاں بیوی کا تعلق آگے مزید نہیں چل سکتا, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ, تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامن سے جان چھڑا لے. انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے, حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کہا بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے رقم لینے میں, بلکہ رقم دینے میں, بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں میاں اور بیوی دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ شوہر بیوی سے رقم لے لے اور اس کی جان چھوڑ دے. یعنی بیوی پر رقم دینے میں اور جان چھڑوانے میں کوئی گناہ نہیں, اور شوہر پر رقم لے کر اس کی جان چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں. ان دونوں پر عدالت کہاں سے بیچ میں آ گئی, یہاں پہ یک طرفہ خلا یہاں کہاں سے ثابت ہو گیا. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے ہم حج کرنے جاتے ہیں, وہاں سے زمزم کے کین لے کر آتے ہیں, گورنمنٹ آف سعودیہ نے کہا ہے ناٹ فار سیل, یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. اب میں آیا یہاں 8-10 ڈبے لے آیا اٹھا کے, لوگ مجھ سے ڈبہ مانگ رہے ہیں کہ بھائی دو. میں کیا کہتا ہوں یار یہ تو بیچنے پر پابندی ہے, لیکن بھائی میرا اتنا خرچہ ہوا ہے, اب یہ بندہ مجھ سے چپک گیا ہے کہ یہ زمزم کا ڈبہ مجھے ہی دو. تو میں کہتا ہوں یار جتنا میرا خرچ ہوا ہے کم از کم میں اتنی رقم تو واپس لے لوں نا, جو میرا اور خرچہ ہے. میں فری میں بانٹنے کے لیے تھوڑی لایا ہوں, میں بیچ نہیں رہا, میں اضافی پیسے نہیں لے رہا, لیکن جو میرا خرچہ ہوا ہے وہ تو دو نا مجھے, میرا تو ورنہ نقصان ہوگا. ایسی صورت میں جی میں کسی مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں کہ حضرت میں بیچنے کی نیت نہیں ہے, لیکن زمزم ایک مقدس چیز ہے, پتہ نہیں اس کے بدلے میں پیسے لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا. زمزم کو اپنی ملکیت سے نکالنے کے لیے اس کے بدلے میں پیسے لے سکتا ہوں. میں نے 500 روپے کا پڑا ہے مجھے یہ, تو میں صرف چاہتا ہوں میں اپنے نقصان سے بچ جاؤں. میرے چچا جو ہے یہ زمزم کا کین مجھ سے مانگ رہے ہیں, تو وہ مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں کہ دیکھو زمزم مقدس چیز ہے, اس کی خرید و فروخت ٹھیک نہیں ہے, لیکن اگر تم اپنی ملکیت سے نکال رہے ہو, سامنے والا چپک گیا ہے, سامنے والا تم سے ہر قیمت پہ زمزم لینے کے وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کمبل ہو گیا ہے, تو ایسی صورت میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی چچا پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ زمزم کی لالچ میں تمہیں پیسے دیں, اور تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس کو اپنی ملکیت سے نکال دو اور پیسے لے لو. یہاں کوئی گناہ نہیں ہے. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں پر لازم نہیں ہے, یہ دونوں کے لیے آپشنل ہے. ان میں کوئی بھی چیز کسی پہ تھوپی نہیں جا سکتی. کہ قرآن نے پہلے حکم دیا الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے, اور طلاق کے بعد اللہ نے کہا شوہر کو کہ تم جو مہر تم نے دیا ہے کچھ بھی نہیں لے سکتے, کیونکہ نکاح ختم کرنے کی پہل تمہاری طرف سے ہو رہی ہے, بیوی کی طرف سے مطالبہ نہیں تھا. لیکن آگے اللہ کہتے ہیں اگر دونوں نہیں حدود اللہ پہ قائم رہ سکتے, دونوں کو اس بات کا خوف ہے, ایسی صورت میں بیوی مطالبہ کرتی ہے. اب عورت کو یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں میرے لیے مہر دے کے شوہر سے جان چھڑانا جائز ہے یا نہیں ہے, کیونکہ میں کوئی باندی تو نہیں ہوں جو بازاروں میں بکوں, میں اپنی قیمت دوں شوہر کو کہ بھئی چھوڑ دو میری جان. عورت ذوات القیم میں سے تو نہیں ہے نا, تو ایک انسان ہے. اور مرد کو یہ خوف ہو سکتا تھا کہ یار اللہ میاں نے تو پچھلی آیتوں میں کہا ہے کہ علیحدگی کی صورت میں پیسے نہیں لے سکتے, تو پتہ نہیں اس کنڈیشن میں بھی میں پیسے لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا. اب یہ مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے, یہاں دونوں ڈر رہے ہیں, تو اللہ نے فرمایا فلا جناح علیہما, بھائی اگر نہیں رہنا چاہتے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. فی ما, اس رقم کے بارے میں افتدت بھی, جو عورت بطور فدیہ دے کے شوہر سے اپنی جان چھڑا لے. تو پتہ چلا جان پکڑی ہوئی تھی شوہر نے, جج نے نہیں پکڑی ہوئی تھی کہ جج چھوڑے گا, جان جس نے پکڑی ہوئی ہے چھوڑے گا وہی. تو فلا جناح علیہما کا لفظ یہ بتا رہا ہے, اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے. تو ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی عربی عبارت یہ آپ کے سامنے, وہ کہتے ہیں کہ یعنی دونوں میں سے کوئی گناہ نہیں ہے. شوہر پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عورت سے پیسے لے کر اس کی جان چھوڑ دے, اور عورت پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ شوہر کو پیسے دے کے اپنی جان چھڑوا لے. تو یہ دونوں کے آپس کی رضامندی سے آپشنل ہے, یہ کسی ایک پر بھی تھوپا نہیں جا سکتا. آج عدالتیں کیا کر رہی ہیں, عورت جائے گی خلا کا کیس دائر کرے گی, فائل کرے گی, اور عدالت شوہر کو بلائے گی, وہ آئے نہ آئے, آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. عدالت اس سے کہہ دے گی سائن کر دو, وہ کر دے تو ٹھیک ہے, وہ نہیں کرے تو بھی عدالت کہتی ہے تمہارے سائن کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عورت کا رائٹ ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے, تو پکڑا دی عورت کو خلا. تو یہ قرآن سے یہ کہاں پتہ چل رہا ہے؟ یہ ہے انجینئر صاحب کے فہم قرآنی جو محترم نے پڑھی. اب آپ انجینئر صاحب کا ترجمہ دوبارہ سنیں ذرا. فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ, تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامن سے جان چھڑا لے. جی آپ نے دیکھ لیا کہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں, ترجمہ کر رہے ہیں کہ عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لے. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ انجینئر صاحب نے غلط ترجمہ کیوں کیا. اس لیے کیا کہ انجینئر صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں نا, وہ دعویٰ اس غلط ترجمے کے بغیر ممکن تھا نہیں.
کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت پر کوئی گناہ نہیں، اس کا مطلب یہ عورت کے لیے آپشنل ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے فلا جناح علیہما، تثنیہ کی ضمیر ہے۔ پہلی جماعت کا بچہ جو ہوتا ہے نا مدرسے کا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ پروناؤن میں ہما مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہا ضمیر عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے خالی، تو یہاں ہما ہے، ہا نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میاں بیوی دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ دونوں کے لیے آپشنل ہے، دونوں پر نہیں تھوپا جا سکتا۔ اور انجینئر صاحب نے ترجمہ کیا کہ عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے، گویا یہ شو کر دیا کہ عورت کے لیے آپشنل ہے، اس میں مرد کا کوئی دخل نہیں ہے۔ عورت چاہے گی تو خلا لے سکتی ہے، پیسے دے کے جان چھڑا سکتی ہے، نہیں چاہے گی تو جان نہیں چھڑا سکتی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو میں نے جو تقریر کی اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں دونوں پر کوئی گناہ نہیں، تو اٹ مینس کہ مرد کے لیے بھی آپشنل ہے کہ وہ پیسے لے کے جان چھوڑ دے، مرد میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور عورت کے لیے بھی آپشنل ہے کہ وہ پیسے دے کے جان چھڑا لے۔ تو دونوں اگر یہ آپس کی رضامندی سے کریں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی دونوں میں سے کسی ایک پہ تھوپا نہیں جا سکتا۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ انجینئر صاحب نے ترجمہ غلط کیوں کیا، کیونکہ انجینئر صاحب اگر ترجمہ صحیح کر دیتے تو یہ صحیح ترجمہ ہی انجینئر صاحب کے اگینسٹ چلا جاتا، اس لیے انہوں نے بڑی ہوشیاری سے ترجمہ ہی آیت کا غلط کیا۔ اٹ از کالڈ بدترین خیانت، بٹ اٹ از کالڈ بدترین تحریف، یعنی اللہ کی آیات میں تحریف، بٹ اٹ از کالڈ اللہ کی آیات کے ساتھ بدترین مذاق۔ آگے خود انجینئر صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ عورت بطور فدیہ کے وہ رقم دے گی، جیسے کہ آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جناب اجازت مل گئی عورتوں کو؟ لوگ تو سمجھ ہوتے ہیں خامند کی مرضی، بیوی رکھے چھوڑ دیں، نہ، عورت کی بھی مرضی ہے اپنے خامند کے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ فدیہ دے کے عورت جان چھڑا سکتی ہے اپنے خامند۔ قرآن کے الفاظ بھی یہی ہیں، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، اللہ کہتے ہیں اس رقم کے بارے میں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ رقم جو عورت بطور فدیہ کے دے گی۔ فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فدیہ کسے کہتے ہیں؟ فدیہ قیدی دیتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ دنیا میں آپ نے کوئی ایسا قیدی دیکھا جو جیل کے مالک سے کہے یہ 50,000 روپے پکڑو میں جا رہا ہوں ٹاٹا؟ بھائی اس کی رضا ہوگی تو وہ فدیہ کو قبول کرے گا۔ قیدی جب چھڑوائے جاتے ہیں نا تو بعض تو ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، لیکن اگر پکی قید ہوگی تو وہ بھاگ نہیں سکتے۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں، جیل کے مالک کو یا جو بھی حکومت ہے جن لوگوں نے گرفتار کیا ان سے بارگیننگ ہوتی ہے، یار تم ہمیں شرافت سے نہیں چھوڑتے تو ایسا کرو کہ اتنے پیسے لے لو اور ہماری جان چھوڑ دو۔ تو وہ پیسے لیتے ہیں اپنی مرضی سے، پھر آپ کی جان چھوڑتے وہی ہیں، جیل کا دروازہ وہی کھولیں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی کوئی تیسرا کنٹری آئے اور وہ اس پر یوں اٹھا کے اس کو پیسے پکڑائے اور وہ کنڈی کھولے نہیں، وہ تیسرا کنٹری کھول کے قیدی کو بھگا کے لے جائے۔ اگلا کہے گا یار قیدی میرا ہے، جیل میرا ہے، کنڈی تو آ کے کھول رہا ہے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں جج اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں عورت فدیے کا لفظ بتا رہا ہے کہ عورت مرد کی قید میں ہے۔ یا ہمارے سیکولر لوگ اور لبرل لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا مطلب عورت کو جو ہے وہ شوہر کی اسلام میں غلام ہوتی ہے۔ نہ، غلام نہیں ہوتی، لیکن نکاح کے حق میں وہ عورت قید میں ہوتی ہے، یعنی نکاح کی کنجی مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب وہ کھولے گا تو کھلے گی، نہیں ہوگا تو عورت آتی اپنی مرضی سے، جاتی اسلام میں اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اسپیسیفک چند صورتوں کے جو میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں اور اس کا یہاں بھی موضوع نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ میرے کلپ کو نکال کے نا ادھورا چلاتے ہیں۔ پھر عورت اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی ہے اسلام میں۔ تو فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ بھئی یہاں جان چھڑوانی ہے تو جان اس سے چھوٹے گی نا جسے جان پکڑی ہوئی ہے، تو وہ چھوڑے گا تو چھوٹے گی، ایسا تھوڑی کہ منہ پہ اس کے پیسے تھوپے اور نکل گئی، تو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تو آج کل جج یہی کر رہا ہے کہ عورت سے مہر لے کے شوہر کے منہ پہ تھوپ دیا اور اس سے کہا چل بھئی تیری چھٹی ہے، جا تو۔ وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے تماشا یار۔ دوسری بات یہ فی مفتدت بھی، اسی لفظ میں افتدا جو ہے نا یہ فدیہ سے ہی نکلا ہے، فدیہ کا باب آتا ہے باب افتعال، افتدایا۔ دوسری بات یہ کہ فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ ایگریمنٹ ہے، فدیہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ پہلا جو میں نے استدلال کیا نا، فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ عورت قید میں ہے، تو قید میں کس کی ہے؟ شوہر کی قید میں ہے، جبکہ انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عورت شوہر کی قید میں ہے ہی نہیں، وہ جب چاہے جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب وہ قید میں رہی نہیں ہے، وہ جب چاہے کورٹ میں خلا فائل کرے اور نکل لے، اس کا مطلب وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ قید میں ہے، جبکہ فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے قید۔ اور دوسری بات یہ کہ فدیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جانبین کا ایگریمنٹ ہے، کیونکہ دنیا میں جہاں بھی فدیہ کی بات آتی ہے یہ دو پارٹیوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص قید میں ہے، وہ ایگریمنٹ کر کے پیسے دے کر سامنے والے کو راضی کر لیتا ہے اور وہ راضی ہو کر اس کی جان چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہم آگے انشاءاللہ ہم قرآن حدیث سے بھی دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خلا کیسے ہوتا تھا۔ وہاں بھی یہی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہتے تھے بھائی تم پیسے لو اور ان کو چھوڑ دو۔ وہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی نے خود نکاح کو ختم کر دیا ہو۔ تو یہ ہے جی انجینئر صاحب کی فہم قرآنی، اور اتنا بڑا مسئلہ جس کا حلال و حرام سے تعلق ہے اور فیملی سسٹم کی بحالی سے جس کا تعلق ہے،
اور نہ قرآن میں اس پر کوئی دلیل ملتی ہے، نہ حدیث میں، نہ چاروں اماموں میں، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ. انجینئر صاحب نے بہت بڑی پھینکی ہے، اور آپ ان کا کانفیڈنس ذرا دوبارہ چیک کریں. اجازت مل گئی عورتوں کو. لوگ تو سمجھ ہوتے ہیں خامند کی مرضی بیوی رکھے چھوڑ دیں، نہ عورت کی بھی مرضی اپنے خامند کے ساتھ رہے یا نہ رہے. میں نے جو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر کا حوالہ دیا نا، یہ ایک مثال کے طور پر، ورنہ سارے مفسرین اس آیت کا یہی مفہوم بیان کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کو بیان کی بھی کوئی ضرورت ایسے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ترجمے سے یہ چیز ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آیتوں میں. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فتح الباری میں قرآن کی جو خلا والی آیتیں ہیں اس کے تحت یہی نقل کرتے ہیں کہ لا یملکہ الا الزوج، کہ یہ جو خلا ہے نا یہ شوہر ہی اس کا مالک ہے، یعنی اس کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اور تمام علماء، فقہاء، محدثین یہی مفہوم بیان کرتے ہیں. اب میں اس مسئلے کو ذرا ڈیٹیل سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ تو میں نے صرف خلا کی آیت کا ترجمہ کیا ہے آپ کے سامنے، کہ خلا کی آیت ہی کا ہم ترجمہ پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، شوہر کی رضا ضروری ہے. اس کے علاوہ قرآن کی آیات ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے، جائے گی شوہر کی مرضی سے. سب سے پہلے تو وہی آیتیں جو انجینئر صاحب نے قرآن کی تلاوت کی ہے، الطلاق مرتان. انہی آیتوں کا اگر ہم شان نزول دیکھ لیتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آنے کا آپشن ہے، جانے کا عورت کے پاس آپشن نہیں ہے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ 3 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا شان نزول حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہے، جو حوالے یہاں میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و عنہم، ان تینوں سے اس آیت کا ایک ہی شان نزول ثابت ہے. اس کو سمجھیں اچھی طریقے سے. ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو اس کو لٹکا کے چھوڑ دیتا تھا. طلاق دی، جب عدت پوری ہونے کا ٹائم آیا تو عورت یہ سمجھتی تھی اب میری عدت پوری ہوگی، نکاح ختم ہو جائے گا، میں جہاں چاہوں گی شادی کروں گی. تو مرد کیا کرتا؟ رجوع کر لیتا عدت پوری ہونے سے پہلے ہی. عورت کہتی چلو میں اب دوبارہ باؤنڈ ہو گئی اس آدمی کے ساتھ. پھر وہ دوسری طلاق دیتا، عدت پوری ہونے کا ٹائم آنے والا ہوتا تو رجوع کر لیتا. پھر تیسری طلاق دیتا، عدت پوری ہونے کا ٹائم آنے والا ہوتا تو رجوع کر لیتا. پھر چوتھی طلاق دیتا، عدت پوری ہونے کا ٹائم آنے والا ہوتا رجوع کر لیتا. تو واللہ لا اطلقکی ولا آوی کی ابداً، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تجھے رکھوں گا نہ چھوڑوں گا، یعنی اپنے نکاح سے آزاد نہیں ہونے دوں گا میں تجھے، اور رکھوں گا اس سینس میں نہیں کہ تیرے حقوق بھی ادا نہیں کروں، لٹکا کے چھوڑوں گا میں تجھے. اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا سد باب کیا. اور سد باب کیسے کیا؟ موطا امام مالک کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن النسائی کی حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے ابن جریر کے سند سے ذکر کی ہے، اور تمام صحیح حدیثیں ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے سد باب کیا؟ بھائی اب مرد عورت کو لٹکا نہیں سکتا. الطلاق مرتان، رجوع کا حق 2 طلاقوں کے بعد ہے تمہیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر تم نے تیسری دے دی اب تمہارے پاس رجوع کا آپشن ختم. حضرت عائشہ بھی بیان کر رہی ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی بیان کر رہے ہیں، زبیر ابن عوام، عبداللہ بن زبیر نہیں، زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن عباس بھی بیان کر رہے ہیں کہ عورت کو ظلم سے روکنے کے، عورت پر جو ظلم ہو رہا تھا اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ تیسری کے بعد اختیار مرد کا ختم کر دیا ہوگا. تیسری کے بعد اب رجوع نہیں کر سکتے. تو اس آیت کا تو شان نزول ہی ہے. انجینئر صاحب کو چاہیے تھا پہلے یہ آیت تلاوت کرنے سے پہلے کم از کم تفسیروں میں دیکھ لیتے، حدیثوں میں دیکھ لیتے کہ یہ آیت نازل کس موقع پر ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتاؤ آیت کا مقصد کیا تھا؟ کہ عورت پہ ظلم کیا ہو رہا تھا؟ ظلم یہ ہو رہا تھا کہ مرد اس کو کہیں اور شادی نہیں کرنے دیتا تھا. کیسے؟ کہ وہ اپنی نکاح سے نکلنے ہی نہیں دیتا تھا. اگر عورت کے پاس بھی اسلام میں خلا کا اس طرح سے حق ہوتا ہے جیسے انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر بھی خلا لے سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس تکلف کی کیا ضرورت تھی معاذ اللہ کہ وہ آسمان سے آیتیں نازل کرتا کہ تیسری کے بعد تمہیں رجوع کا حق نہیں ہے. اللہ میاں کہہ دیتے تم رجوع کرتے رہو، کوئی بات نہیں، اس نے رہنا ہوگا رہے گی، نہیں رہنا ہوگا کورٹ سے جا کے خلا لے لے گی. یہ تو آیت کا سارا سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا نا، آیت کا تو مفہوم ہی ختم ہو گیا بالکل. یعنی دوبارہ میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اللہ میاں کہہ رہے ہیں 2 طلاقوں کے بعد تمہیں رجوع کا حق ہے، تیسری کے بعد حق نہیں ہے. کیوں حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ، عبداللہ بن عباس اور زبیر ابن عوام کی تفسیر کے مطابق اس لیے حق نہیں ہے کہ تم تیسری کے بعد بھی رجوع کر لو گے، پھر چوتھی دو گے، چوتھی کے بعد بھی رجوع کر لو گے، عدت پوری نہیں ہونے دو گے اس کی، وہ تو بیچاری لٹک جائے گی. تو اس لیے اب 2 کے بعد تو حق ہے، تیسری کے بعد تیسری زبان سے نکالی تو گئی بس، اب تمہیں روک نہیں سکتے تم اس کو اپنے پاس. تو یہ سارا اسلام کا طلاق کا فلسفہ فٹ ہی اس وقت بیٹھتا ہے جب یہ مانا جائے کہ عورت کے پاس علیحدگی کا آپشن نہیں ہے، ورنہ اللہ میاں یہ آیتیں ہی نازل نہ کرتے. اللہ میاں کہہ دیتے کہ کوئی بات نہیں، تم دیتے رہو، عورت سے کھیلتے رہو، میں نے عورت کو بھی حق دیا کہ جب چاہے گی وہ کورٹ میں خلا کا کیس فائل کرے گی. مرد نے بھلے 1 بھی نہ دی ہو، بھلے 2 بھی نہ دی ہو، 3 بھی نہ دی ہو. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد مرد کا حق ختم ہوتا ہے، 3 طلاق سے پہلے مردوں کا حق ہے، اور تم تو 1 طلاق سے پہلے بھی عورت کو حق دے رہے ہو کہ ابھی 1 بھی نہیں دی ہے مرد نے،
औरत जाए और अदालत से जाके खुला की डिग्री ले और पतली गली से निकले। यह इंजीनियर साहब की कुरान फहमी, इतने बड़े मसले में इतना बड़ा इन्होंने जो है ना वो ब्लंडर किया। बाकी छोटे मोटे मसाइल में आप खुद सोच सकते हैं इनको अल्लाह ने कितनी फहम अता की होगी। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला ने इन्हीं तीनों हदीसों की रोशनी में जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी हैं और वीडियो में दिखाई भी हैं आपको, इसी हदीसों की रोशनी में अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ताला इस आयत की वही तफसीर बयान करते हैं जो अभी मैंने आपके सामने रखी। इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं हादिल आयतुल करीमा राफिअतुल लिमा काना अलैहि अल-अम्रु फी इब्तिदाइल इस्लाम मिन अन अर्रजुल काना अहक़्क़ बिरजअति इम्रातिही व इन तल्लक़हा मिअत मर्रा मा दामत फिल इद्दा फलम्मा काना हाज़ा फीही दररुन अला ज़ौजाति क़सरहुमुल्लाहु इला सलासी तलाक़ात व अबाहा अर्रजअत फिल मर्रति वस्सिनतैन व अबानहा बिलकुल्लियति फिल सालिसा फ़क़ाल अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। इसका हासिल भी यही है, अहले इल्म जो अरबी समझते हैं कि औरत पे जुल्म होता था, उस जुल्म से रोकने के लिए कि मर्द अपने तलाक के हक़ का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, और तीसरी के बाद अल्लाह ने तलाक के हक़ को ख़त्म कर दिया। तो वही बात कि अगर औरत के पास कोर्ट से खुला का हक़ होता तो फिर ये तकल्लुफ़ की ज़रूरत ही नहीं थी। मर्द तलाक़ें देता रहता, रुजू करता रहता, औरत को जब रहना होता तो तलाक से पहले भी रह लेती, तलाक के बाद भी रह लेती, नहीं रहना होता तो तलाक से पहले भी नहीं रहती, वो कोर्ट से जाके खुला ले लेती। कुरान की दो आयतें मैंने आपके सामने रख दी हैं, तीसरी आयत में आपके सामने रखता हूँ जिससे पता चलता है कि औरत आएगी अपनी मर्जी से, जाएगी अपनी मर्जी से नहीं। सूरह बकरा आयत नंबर 237 व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना। आयत का तर्जुमा अच्छी तरह से समझें। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर तुम अपनी बीवी को तलाक देते हो रुखसती से पहले, वक़द फ़रज़तुम लहुन्ना फ़रीज़ा, और महर तुमने मुतय्यन किया हुआ था, फ़निस्फ़ु मा फ़रज़तुम, तो जितना महर मुतय्यन था ना उसका आधा दो, यानी पूरा महर तुम पे देना वाजिब नहीं है क्योंकि रुखसती से पहले तुम तलाक दे रहे हो। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आप आयत में देख सकते हैं, इल्ला अन याफूना, याफूना यंसुरना के वजन पर है, इल्ला ये कि औरतें माफ कर दें, यानी बीवियां ही माफ कर दें, वो कह में आधा भी नहीं चाहिए। दर या आफू का असल माता वो चशम पोशी से काम ले, दरगुजर से काम ले। औरतें कह दें नहीं भाई हमें नहीं चाहिए। औ याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, अल्लाह कहते हैं या शौहर दरगुजर से काम ले, यानी शौहर दरगुजर से काम लेने का मतलब शौहर के नहीं जी पूरा ही दे रहा हूं मैं, शौहर दरगुजर से काम ले, और औरत का दरगुजर करना क्या है, हमें आधा भी नहीं चाहिए भाई, जब रुखसती नहीं हुई तो छोड़े मैंने आपको माफ किया। शौहर का दरगुजर करना क्या है, नहीं भाई जब महर पूरा हुआ था तो तलाक मैं दे रहा हूं ना, पूरा ही ले लो आप। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं औ याफू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह। आगे अल्लाह ने फरमाया व अन ताफू अक़रबु लित्तक़वा, माफ करना ये तक़वे के ज्यादा करीब है, यानी औरत अगर आधा भी माफ कर दे तो ये तक़वे के ज्यादा करीब है, और मर्द अगर पूरा दे दे तो ये तक़वे के ज्यादा करीब है। दोनों को कुरान तरगीब दे रहा है, औरत को तरगीब दे रहा है कि आधा भी माफ कर दो, और मर्द को तरगीब दे रहा है कि तुम पूरा दो, ताकि सोसाइटी में एक अच्छा मुआशरा वजूद में आए। अब देखें यहां अल्लाह ताला ने औरत के लिए औरत की ज़मीर इस्तेमाल की बीवी के लिए, इल्ला अन याफूना, अल्लाह कहते हैं इल्ला ये कि वो औरतें माफ कर दें। होना ये चाहिए था जब शौहर की माफी का तस्करा आए और शौहर को ये तरगीब दी जाए कि तुम पूरा महर दो, तो अल्लाह मियां को यहां कहना चाहिए था औ याफुआ ज़ौजुहा, या उसका शौहर जिसने तलाक दिया वो माफ कर दे। ना ना ना, अल्लाह ने यह ताबीर इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि अल्लाह मियां को पता था कि 15वीं सदी में ऐसे लिबरल किस्म के, सेकुलर किस्म के मजहबी रहनुमा आएंगे जो औरत को डिवोर्स का हक दे के जाएंगे, ताकि खवातीन से उनको फेम मिले और खवातीन बेचारी बेवकूफ़ी में ये समझ बैठे कि ये हमें फेवर कर रहे हैं। तो अल्लाह मियां ने यहां पर शौहर के लिए बियदिही उक़दतुन निकाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो शख्स पूरा महर दे दे जिसके हाथ में निकाह की कुंजी है, निकाह की गिरा है। तो अल्लाह मियां ने बता दिया कि उक़दतुन निकाह, निकाह की जो गिरा है ये हस्बैंड के हाथ में, जज साहब के हाथ में नहीं है। जज के पास जिस निकाह की गिरा है ना वो उसकी बीवी है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं जज अपनी बीवी के निकाह के बंधन को खोल सकता है, क्योंकि जिसके हाथ में गिरा होती है गिरा खोल भी वही सकता है, उक़दा गिरा को कहते हैं, तो गिरा खोल भी वही सकता है। तो जज गिरा खोल सकता है, उस औरत के निकाह की गिरा खोल सकता है जिस औरत के निकाह की गिरा जज के हाथ में है। और जज के हाथ में किस औरत के निकाह की गिरा है? अपनी बीवी के, कुरान के मुताबिक। दूसरों की बीवियों के निकाह की गिरा जज के हाथ में है ही नहीं, वो शौहर के हाथ में, जैसे कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। जज थोड़ी महर पूरा देगा बीवी को, शौहर के बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि तुम पूरा महर दे दो, तलाक के बाद भी बनता आधा है लेकिन दे दो पूरा। तो शौहर के लिए अल्लाह ने यहां यह लफ्ज इस्तेमाल किया औ बियदिही उक़दतुन निकाह, ये जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि औरत भी जब चाहे शौहर से आजादी ले सकती है, जबकि अल्लाह क्या कह रहे हैं कि उक़दतुन निकाह जो है औरत अपनी मर्जी से आएगी, इसमें तो औरत पे जबरदस्ती नहीं है। जाने के लिए ये गिरा अल्लाह ने शौहर के हाथ में दे दिया, वो गिरा खोलेगा तो अलहदगी होगी, नहीं खोलेगा तो अलहदगी नहीं होगी।
سورہ بقرہ میں عقدۃ النکاح کا دوسری جگہ بھی یہی مطلب ہے. قرآن میں کیا ہے؟ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. اللہ کہتے ہیں جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو عقدۃ النکاح کا عزم نہ کیا کرو جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے. تو یہاں بھی عقدۃ النکاح کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کے عقد میں اس کو لانا, اس کو جو ہے وہ بیوی بنا لینا. تو بیوی جب بن گئی ہے تو اب اس کی جو ہاتھ میں گرا ہے بیدہی, وہ شوہر کے ہاتھ میں. تو قرآن کی اس آیت سے بھی یہ مضمون بہت ہی واضح ہوتا ہے. اب ہم ذرا انجینئر صاحب کی طرف دوبارہ چلتے ہیں, دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ اب آپ کو پتہ چلا مفتی صاحب چیخ رہے ہیں یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں, کیونکہ ان کے بابا جان جو ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ امام حنیفہ روحانی بابا جان, وہ یہ فتوا دے گئے ہوئے ہیں. اب انہوں نے اپنے بابے کا فتوا تو لال کرنا ہے. مفتی صاحب بڑے بھڑکے ہوئے تھے کہ جی یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہے, جج اپنی بیویوں کو طلاق دے, لوگوں کی بیویوں کو طلاق دے. بھائی کیا کریں جج؟ تمہارے ہنڈے قسم کے جو حنفی عوام ہیں اور ہنڈے قسم کے جو حنفی مولوی ہیں وہ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں, طلاق بھی نہیں دیتے, تو ان کی سنوائی کہاں پہ ہوگی؟ خلا عورت کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کا طلاق دینے کا حق ہے. نہیں اگر دے رہا مرد طلاق, عدالت میں جائیے, عدالت میرے کو نہیں جاتا, ٹھیک ہے, ون سائیڈڈ ڈیسیژن ہو جائے گا. عورت اپنے خامد لے سکتی ہے جس طرح مرد کا حق ہے کہ وہ بیوی کو جب چاہے طلاق دے سکتا ہے بغیر وجہ کے بھی. اللہ کے ظلم مجرم ہو, طلاق واقع ہو جائے گی. عورت بھی بغیر وجہ کے خامد سے خلا لے سکتی ہے, گناہ گار ہوگی بغیر وجہ کے لیے, لیکن وہ تو اس کا حق ہے. بولے طلاق میں رجوع وہ ایک بندہ کہتے ہیں جی, ایک عورت کہہ رہی ہے جی میں نے بغیر وجہ کے لے رہی ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انڈیا سے ایک بھائی نے رابطہ کیا, عثمان بھائی کے, تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت کہتی ہے میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, یہ تو خود بہت بڑی وجہ ہے. اب یہ کہنا جی وہ کہ جی میں تیرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, جب وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہتی, خود بذات خود بہت بڑی وجہ. یہ میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں, قرآن کی اور بھی آیات ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے, جائے گی اپنی مرضی سے نہیں. سورہ بقرہ کی آیات ہیں للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم. ایلا کیا ہوتا ہے پہلے میں یہ بتا دوں. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو مرد اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں تو 4 مہینے تک انتظار کیا جائے گا. تو اگر مرد رجوع کر لیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. رجوع نہیں کرتے تو طلاق ہی کا انہوں نے عزم کیا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. کیا مطلب اس آیت کا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. دیکھیں ایلا کہتے ہیں مرد اگر قسم اٹھا لینا کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. ایک تو ہوتا ہے کوئی مرد ویسے ہی اپنی زوجہ سے ہم بستری نہیں کر رہا, سفر پہ گیا ہوا ہے, یا اس کو رغبت ختم ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ 4-5 مہینے 6 مہینے گزر جاتے ہیں, یا بیوی ہی بیچاری عمر زیادہ ہو گئی ہے اس کی, یا کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے مرد میں اس کو ہم بستری میں رغبت ہی نہیں رہی ہے, کوئی عیب ایسا پیدا ہو گیا اس میں. کیونکہ ہم بستری ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق مرد کی طبیعت پر ہے, اگر اس کی طبیعت مائل نہیں ہوگی تو وہ زبردستی مرد سے کام کرایا نہیں جا سکتا. وہ ایک نارمل ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, اس کا یہاں قرآن میں تذکرہ نہیں ہے. لیکن بعض مرد کیا کرتے ہیں, زمانے جاہلیت میں بھی کرتے تھے, اب بھی کرتے ہوں گے, قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر, یعنی چاہے مجھے رغبت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نہیں تیرے قریب آؤں گا. تو زمانے جاہلیت میں مرد عورت پہ یہ ظلم کیا کرتا تھا, طلاق نہیں دے رہا ہے لیکن قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے بستری نہیں کروں گا. اب عورت بیٹھی ہوئی ہے, وہ سالوں پہ سال گزرتے چلے جا رہے ہیں, بھائی تو طلاق دے کے اس کو چھوڑ دے, تو نہیں کرے گا تو اس کو اپنا حق کہیں اور سے وصول کرنے دے تاکہ کسی اور مرد سے شادی کرے, اپنی حلال خواہش تو پوری کرے. زنا اسلام میں ویسے ہی حرام ہے, تو اب عورت بیچاری کیا کرے. تو اللہ میاں نے کہا اگر کسی مرد نے قسم اٹھا لی ہے نا, للذین یؤلون من نسائہم, قسم اٹھا لی نا اگر, اس کا مطلب تو بھائی تو اس کو لٹکانا چاہ رہا ہے. تو اللہ نے کہا تربص 4 اشہر, 4 مہینے تک ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو. 4 مہینے تک اللہ نے تمہیں آپشن دیا ہے, فإن فاؤوا, اگر واپس لوٹ گئے یعنی قسم توڑ دی, قسم کا کفارہ ادا کرو. بیوی کے پاس طلاق کا رائٹ نہیں ہوگا اسی صورت میں, قسم کا کفارہ ادا کر دو گے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا تمہیں. لیکن 4 مہینے تک اگر تم نے قسم نہیں توڑی تو جس کو قرآن کہہ رہے فإن عزموا الطلاق, طلاق ہی کا عزم کر لیا ہے تم نے. حالانکہ شوہر نے طلاق کا عزم نہیں کیا, شوہر نے تو یہ عزم کیا کہ بیوی کے پاس نہیں جا رہا, لیکن اللہ نے اس کو طلاق ہی قرار دے دیا ہے. تبھی اس آیت کی تفسیر میں امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد عورت کو خود بخود آٹومیٹیکلی طلاق پڑ جائے گی تاکہ وہ کہیں اور شادی کر کے اپنا ہم بستری کا حق اس مرد سے لے سکے. اور امام شافعی کہتے ہیں فإن عزموا الطلاق کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا یہ عمل کو اللہ طلاق قرار دے رہے ہیں, حالانکہ مرد طلاق دے نہیں رہا لیکن اللہ نے اس کو طلاق ہی قرار دے دیا ہے کہ بھئی یہ طلاق ہی کہلائے گی. تو امام شافعی کہتے ہیں کورٹ سے جا کے وہ لے سکتی ہے ایسی کنڈیشن میں طلاق, یعنی کورٹ کو وہ کیس فائل کرے گی کہ بھئی 4 مہینے ہو گئے, میرے مرد نے قسم اٹھائی ہوئی ہے میرے پاس نہیں آنا اور قسم توڑ نہیں رہا, وہ تو یہ تو میرے پر جان بوجھ کر ظلم کر رہا ہے. اگر میں بوڑھی ہو چکی ہوتی پھر میرے پاس نہ آتا تو بات سمجھ میں آتی ہے, اس نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے, تو کیوں قسم اٹھائی ایسی, یا تو قسم توڑے یا میرا حق ادا کرے. تو امام شافعی کہتے ہیں جج جو ہے اس کو ڈیورس دے سکتا ہے. یعنی قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں 2 قول ہمیں ملتے ہیں. ایک قول تو یہ
کہ آٹومیٹیکلی 4 مہینے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی. دوسرا قول یہ کہ عورت کورٹ سے طلاق لے سکتی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اگر عورت کو ہر وقت طلاق کا حق کورٹ سے حاصل ہوتا تو پھر یہ ایلا والی آیت اللہ کو نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو قرآن یہ احکام کیوں بیان کرتا کہ مرد اگر قسم اٹھا لے کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, تو اللہ کہتے ہیں 4 مہینے تیرے پاس آپشن ہے, 4 مہینے تک تیرے پاس رائٹ ہے کہ تو قسم توڑ سکتا ہے. 4 مہینے کے بعد یہ آپشن گیا تمہارے ہاتھ سے, اب تم قسم توڑ بھی دو تو بیوی کے پاس ڈیورس کا حق آ گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اس سے پہلے حق نہیں ہے. تو انجینئر صاحب جو بیان کر رہے ہیں نا کہ عورت جب چاہے کورٹ سے جا کے خلا لے سکتی ہے, اس میں تو پھر یہ ایلا کی آیتوں کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے. عورت کہے گی اللہ تو یہ آیتیں نازل کرتا نہ کرتا میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, تو یہ کہہ رہا ہے میں نے عورت پہ ظلم ہو رہا تھا, اس ظلم سے بچنے کے لیے شوہر کو کہہ دیا کہ اگر تم نے قسم اٹھا لی بیوی کے پاس نہیں جاؤ گے تو اللہ عورت کو حق دے رہا ہے ڈیورس کا بھی. تو اللہ یہ تو حق تو نے مجھے ویسے ہی دیا ہوا ہے. تو اس تکلف کی اور اس آیت کو سورہ بقرہ میں نازل کرنے کی, اور پھر فقہاء نے اس پر اتنے احکام بیان کیے, ایلا کی کتنی صورتیں بنتی ہیں, قسم کے کون کون سے الفاظ ہیں, کیا کیا الفاظ سے ایلا منعقد ہو جاتا ہے. تو ان تکلفات کی, اور فقہ کے باب میں جو پورا کتاب الایلا ہے اسی کو نکال کے باہر رکھ دینا چاہیے. یہ تو بڑا آسان کر دیا انجینئر صاحب نے. تو یہی میرا انجینئر صاحب سے سوال ہے, کائنڈلی مجھے اس کا آپ جواب دے دیں, لیکن شاید آپ قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکیں, اور آپ کے پاس قیامت تک کا ٹائم نہیں, 1 ہفتے کا ٹائم ہے, آپ جواب دے دیں. اس کا نہیں دیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے, اور ویسے بھی نہیں ہے, کوئی دے ہی نہیں سکتا اس کا جواب, کیونکہ اس کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے, پھر 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات. تو یہ بھی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایلا کی صورت میں حق دیا ہے ڈیورس کا. اس کا مطلب ایلا جب نہیں ہے تو پھر حق نہیں ہے اس کے پاس. تو ورنہ وہ ایلا کرے مرد نہ کرے, دونوں صورتوں میں وہ تو ویسی عدالت سے خلا لے سکتی ہے, تو پھر ایلا والی آیتیں نازل کرنے کا مطلب کچھ بنتا نہیں. اب ہم ذرا انجینئر صاحب کے کچھ دوسرے دلائل کی طرف بھی چلتے ہیں جو انہوں نے حدیث سے دینے کی کوشش کی ہے, لیکن جیسے قرآن سے دی ہے نا اس کا حشر آپ نے دیکھ لیا, حدیث سے جو دلائل دیے ہیں اس کا تو اس سے بھی زیادہ برا حشر ہونے والا ہے جو ابھی میں نے قرآن سے دلائل دیے. انہوں نے حدیث جو پیش کی ہے پہلے آپ انہی کی زبان سے آپ سن لیں. عدالت اگر خلا کا فیصلہ عورت کے حق میں دے دیتی ہے لیکن مرد عورت کو پنچایت یا جج کے سامنے طلاق نہیں دیتا تو کیا شرعی لحاظ سے عورت کو مطلقہ کہا جا سکتا ہے؟ اکثر دیکھنے میں آیا کہ عدالت عورت کے حق میں فیصلہ دیتی ہے لیکن مرد انکاری ہوتا ہے. اور مرد کی کیا اوقات ہے کہ وہ انکار کرے؟ مرد انکاری ہوتا ہے, مرد بدماشی پہ اترا ہوتا ہے تو وہ بیچاری عدالت میں جاتی ہے نا. بڑی ہمدردی تو مردانہ اللہ دے بندے ہو, مرد بدماشی کر رہا ہوتا ہے نا. اگر کوئی عورت ناحق مرد سے طلاق لے رہی ہے تو دنیا کے قانون میں وہ طلاق لے سکتی ہے, اور خلا اگر طلاق نہ ملے تو خلا عدالت سے لے سکتی ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. جو بدماش مرد ناحق عورتوں کو طلاق دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے, دونوں طرف حق ہے. کسی نے ناحق طلاق دی یا کسی نے ناحق خلا لیا, دنیا میں وہ اسٹیبلش ہو جائے گا, آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ لے گا تو نے یہ کیوں کیا. ورنہ کسی عورت سے یہ حق آپ چھین نہیں سکتے کہ وہ کہ جی میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. لوگ کہتے ہیں جی وہ وجہ ہی کوئی نہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اس تو بڑی کڑی وجہ ہوئے گی. اللہ کا بندو کو غیرت مند بنو مردو کہ ایک عورت کہہ رہی میں تمہارے رہنا ہی نہیں ہے, اس سے بڑی اور کیا ریزن ہوگی. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ ایک صحابی تھے, ان کی بیوی بھی لونڈی تھی اور وہ خود بھی غلام تھے. اسلام میں رول یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے وہ اگر بیوی آزاد ہو جاتی ہے تو وہ پھر تنسیخ نکاح والا معاملہ کر سکتی ہے, اور وہ ان کی بیوی آزاد ہو گئی تو اس نے اپنے خامن سے علادگی اختیار کر لی. اب وہ خامن جو ہے وہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ گلیوں میں پھرتا تھا, روتا تھا, اس کی داڑھی آنسوؤں سے تار ہو جاتی تھی, ایڈا بڑا عاشق سیدھے ہو. نبی علیہ السلام کو بھی ترس آ گیا. آپ نے اس کی منکوہا کو بلا کے کہا کہ تو دیکھ نہیں رہی تیرے خامن کی کیا حالت ہے, تو اس کے ساتھ ہی رہ. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ شکر ہے وہ آگے سے کوئی پاکستانی نہیں تھی, ورنہ کہ دیکھے نا جی پاکستانی ادھر کوئی نہیں تھا بیٹھا ہوا, تو ورنہ تو سیدھا سیدھا وہ کلاشن کوف چوک لینا گستاخ. نبی علیہ السلام فرمایا نہیں میرا مشورہ ہے, حکم میں کیسے دے سکتا ہوں جب اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے. تو ان کا یا رسول اللہ میں آپ کا مشورہ نہیں مانگتا, اور نہیں رہی. آپ نے بھی فرمایا ٹھیک ہے. جی آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے مثال دی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحیح بخاری کی حدیث ہے. میں اس حدیث کا پورا پس منظر بتاتا ہوں, آپ یہ حدیث یہاں پڑھ سکتے ہیں پوری حوالے کے ساتھ. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باندی تھیں, غلام تھیں ان کو, اور یہ بیوی تھی حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کی. میاں بیوی کی زندگی گزر رہی تھی. جب ان کے مولا نے, حضرت بریرہ کے مولا جو آقا تھا, انہوں نے حضرت بریرہ کو آزاد کیا, تو شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی باندی آزاد ہوتی ہے نا تو اس کو شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے کہ اپنا پرانا نکاح باقی رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے, تمہارے پاس یہ آپشن ہے. تو جیسے ہی حضرت بریرہ آزاد ہوئی ہیں, حضرت بریرہ کے پاس یہ آپشن آ گیا. حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ عورت کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ جب وہ آزاد ہوگی تو وہ اپنے نکاح کو باقی بھی رکھ سکتی ہے اور ختم بھی کر سکتی ہے. حضرت بریرہ نے یہ اسلام کا دیا ہوا آپشن اختیار کیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ میں اس نکاح کو ختم کر رہی ہوں. مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو قیامت گزری.
وہ گلیوں میں پھرتے روتے اپنی بیوی کی محبت میں، داڑھی جو آنسو سے داڑھی تر ہو رہی ہوتی تھی ان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مغیث کا یہ درد دیکھا اور اپنی محبت دیکھی بیوی کے لیے تو آپ نے حضرت بریرہ کو فرمایا کہ تم اپنے شوہر سے رجوع کر لو، یعنی اس سے نکاح کر لو دوبارہ، کیونکہ نکاح تو ختم کر چکی تھی، وہ فسخ کر چکی تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرا مشورہ ہے. فرمایا میں اس نکاح کو نہیں قبول کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو شوہر کو بیوی سے محبت کتنی ہے اور بیوی کو شوہر سے نفرت کتنی ہے. تعجب سے فرمایا کرتے وہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو رہی ہے، یبکی حدیث کے الفاظ ہیں، رو رہے ہیں، روتے پھر رہے ہیں، ہر قیمت پہ بیوی چاہیے، اور بیوی کی کا بوجھ دیکھو کسی قیمت پہ شوہر نہیں چاہیے اس کو. یہاں سے انجینئر صاحب نے استدلال کیا کہ دیکھو عورت کے پاس بھی ڈیورس کا حق ہے، اس بیس پہ کہ وہ اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے. انجینئر صاحب یہ حدیث آپ کے خلاف جا رہی ہے. اگر عورت کو ہر وقت یہ حق حاصل ہوتا تو اسپیسیفک اس موقع پہ کیوں ان کو یہ حق دیا جاتا؟ اصل میں تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب عورت آزاد ہوگی مولا سے تو آزادی کے بعد اس کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ پرانے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں رہنا چاہتی. یہ حدیث انجینئر صاحب آج کی عورتوں پہ فٹ کر رہے ہیں جو پہلے سے آزاد ہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے نکاح کیا، ان پہ کوئی گن پوائنٹ پہ زبردستی نہیں تھپوایا گیا نکاح. تو عورت جس کی باندھی ہو نا، مولا کی باندھی، اس کے ہاتھ میں تو باؤنڈ ہوتی ہے، پابند ہوتی ہے، وہ وہاں سے نہیں بھاگ سکتی. لیکن شوہر کی بیوی جو ہے وہ شوہر کی باندھی تھوڑی ہے. وہ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ اپنے شوہر کی باندھی تھوڑی تھی، وہ شوہر کی تو وہ بیوی تھی. یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس یہ آپشن نہیں تھا. اگر آپشن ہوتا تو پہلے جو ان کی نفرت نظر آ رہی ہے اس حدیث میں اپنے شوہر سے، جس پہ نبی تعجب کر رہے ہیں کہ شوہر کی بیوی سے محبت دیکھو اور بیوی کی شوہر سے نفرت دیکھو، تو یہ نفرت آج تھوڑی پیدا ہوئی ہے، تو پہلے سے تھی. اس کے باوجود بھی نبی نے حضرت بریرہ کو یہ آپشن نہیں دیا ہے کہ تم جب چاہو اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہو، طلاق لے سکتی ہو. آزادی کے وقت یہ آپشن دیا جا رہا ہے، اور ہم بھی اس کے قائل ہیں، چاروں امام اس کے قائل ہیں کہ جب بھی باندھی آزاد ہوگی تو اس کو یہ آپشن دیا جائے گا. اس کا مطلب جب آزاد نہیں ہوگی، پہلے سے آزاد ہے یا باندھی ہے ابھی تک آزاد نہیں ہوئی ہے، تو جس کی بیوی ہے اسی کو حق ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے. اس سے پہلے عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا. ہاں جب آزاد ہو رہی ہے تو حق حاصل ہوگا. تو کہاں کی حدیث اٹھا کے انجینئر صاحب نے کدھر فٹ کر دی ہے؟ تو انجینئر صاحب یہ حدیث آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے. کس طرح اگینسٹ جا رہی ہے میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ جب تک بیوی آزاد نہیں ہوئی، باندھی حضرت بریرہ آزاد نہیں ہوئی، ان کے پاس یہ خلا کا آپشن نہیں تھا. اگر ہوتا تو وہ پہلے ہی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ بھئی مجھے آپ نکاح میرا ختم کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نہیں کیا، نہ وہ گئی. ان کو پتا تھا میں جاؤں گی تو نبی یہی کہیں گے کہ بھئی شوہر تو وہ ہے تمہارا، وہ طلاق دے گا تو ہوگی، میں کہاں سے. ہاں جب آزاد ہوئی ہے تو آزادی کے بعد پھر عورت کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے. اس حدیث سے پتا چلتا ہے اور سارے محدثین اس کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں. اور انجینئر صاحب یہ دوبارہ یہ جب اپنے الفاظ پہ غور کریں گے تو ان کو بھی پتا چل جائے گا کہ اس کا وہی مطلب ہے جو کراچی کے مفتی بیان کر رہے ہیں. وہ مطلب نہیں ہے جو جہلم کے بنے ہوئے مفتی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، تو جن کا کام کچھ اور تھا اور آ کے وہ شرعی مسائل میں انہوں نے ٹانگ اڑانا شروع کر دیے. تو یہ حدیث بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ طلاق کا آپشن مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے. نکاح ختم کرنے کا آپشن مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس نہیں ہے. اسپیسیفک چند صورتوں کے، جن میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ باندھی ہو کسی کی بیوی اور اس باندھی کو آزاد کیا جائے. یہاں تو سب قائل ہیں اس کے. انجینئر صاحب نے خلا کے جو ان کا اپنا وضع کردہ خلا ہے نا، اس کے دلائل میں ایک حدیث ابو داؤد کی بھی پیش کی ہے جس میں حوالہ کیا موطا امام مالک میں بھی ہے اور مشکات میں بھی پیدنی کتنی ہے. وہ حدیث کیا ہے وہ انہوں نے شو کی ہے اپنے چینل پہ، وہ میں حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. حدیث تو انجینئر صاحب خود آپ کو بتا دیں گے، یہ آپ ان کی ویڈیو سن لیں. وہ حدیث موجود ہے ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، الموطا امام مالک کے اندر. نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، ایک عورت باہر کھڑی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ نے اس کے مرد کو بلایا اور فرمایا کہ جو حق مہر والا معاملہ ہے نا وہ آپس میں طے کر لو، یہ عورت وہ حق مہر واپس کرے. وہ قرآن میں بھی آیا کہ اگر کوئی عورت علیحدہ ہونا چاہتی ہے اپنے خاوند سے طے کر لے، جتنا وہ آسانی سے دے سکتی ہے وہ اسے واپس کرے اور پھر وہ علیحدگی کر لے، اس کے عوض وہ اسے علیحدہ کر دے گا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو یہ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں دستبردار ہوتی ہوں، میں اس کو واپس کرتی ہوں، میں اس سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں. پھر نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان علیحدگی کروا دی. یہ ہوگی خلا والی عورت کہ جو اپنے مرد سے جا کر طلاق لینا چاہتی ہے اور وہ نہیں دے رہا، پھر وہ قاضی کی طرف رجوع لاتی ہے. ظاہر ہے اس وقت نبی علیہ السلام اس وقت قاضی تھے نا، جسٹس کی سیٹ کے اوپر وہ تھے، تو نبی علیہ السلام نے بلا کے اس معاملے کو سیٹل کروایا. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا. حضرت حبیبہ بنت سہل الانصاریہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر سے خلا لیا، نبی کے پاس آئیں، آپ نے فرمایا کہ ان کا باغ واپس کر دو. تو آگے الفاظ ہیں فَأَخَذَ مِنْهَا، ان کے شوہر نے وہ باغ لے لیا، وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا، جلست فی اہلیہا، اور وہ اپنے گھر چلی گئی. یہاں بھی انجینئر صاحب نے ڈنڈی ماری ہے، پوری حدیث پیش نہیں کی.
اور یہ اس طرح کی ڈنڈیاں اکثر مارتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ہی بمشکل ایسا ہوگا جس میں انجینئر صاحب نے ڈنڈی نہ ماری ہو. انجینئر صاحب جب دلائل کی دنیا میں جاتے ہیں نا ایک آنکھ بند کر کے, وہ حدیثیں جو ان کو لگتا ہے کہ ان کے فیور میں ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ حدیثیں جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں وہ ان کے سامنے شاید گزری نہیں ہوتی یا اس کو پی جاتے ہیں. یہ جناب انجینئر صاحب یہ حدیث پوری اگر آپ پڑھ لیتے تو اس سے پتہ چل جاتا کہ یہ علماء جو بات کہتے ہیں نا کہ یا قرآن جو بات کہہ رہا ہے کہ نکاح ختم کرنے کی کنجی مرد کے ہاتھ میں عورت کے ہاتھ میں نہیں, یہ حدیث اس کی تائید کر رہی ہے اس دعوے کی, یا آپ کے اگینسٹ ہے حدیث. پوری حدیث ابو داؤد میں 1930 میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا. ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا جو میں بھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. پورے الفاظ ہیں عائشہ ان حبیبہ بنت سہل كانت عند ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ فضربها فكسر بعضها فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الصبح, فجر کے بعد آئی فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو بلایا. فقال خذ بعض مالها وفارقها, کچھ مال لے لو اور ان کی جان چھوڑو. نبی کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو تم. فقال وَيَصْلَحُ ذَلِكَ يَا رسول اللہ, کیا میرے لیے ٹھیک ہے میں پیسے لے کے ان کی جان چھوڑ دوں؟ مطلب یہ قال نام فرمایا ہاں. قال فإني أصدقتها حديقتين, یا رسول اللہ میں نے ان کو 2 باغ دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذهما وفارقها, دونوں باغ لے لو اور ان کو چھوڑ دو. تو یہاں نبی نکاح ختم نہیں کر رہے, نبی حضرت ثابت سے کہہ رہے ہیں کہ تم چھوڑ دو ان کو. تو ابو داؤد ہی میں جناب جو آپ نے ریفرنس دیا ہے, اگر اس حدیث کو پورا آپ دیکھ لیتے, تھوڑا سا آگے چلے جاتے تو آپ کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آ جاتا اور آپ آدھی حدیث لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کو گمراہ نہ کرتے. اور آپ بخاری کی طرف کیوں نہیں آئے, اب ڈائریکٹ ابو داؤد میں چھلانگ لگا کے کیوں چلے گئے؟ بخاری میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے. بخاری میں نام ہے حضرت جمیلہ بنت سلول. اب اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے, شوہر کا نام تو یہی ہے ثابت رضی اللہ عنہ. اب علماء کہتے ہیں, بعض علماء کہتے ہیں یہ وہی حبیبہ بنت سہل ہیں جن کو ایک راوی نے جمیلہ بنت سہل کہہ دیا, جمیلہ بنت سلول کہہ دیا, عبداللہ بن ابی جو منافق تھا نا اس کی بیٹی. اور بعض نے کہا نہیں یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں. خیر ہماری صحت پہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں ایک ہی واقعے ہوں یا دونوں الگ الگ صحابیہ ہوں, بظاہر تو لگتا ہے ایک ہی ہے, کیونکہ وہاں بھی یہ ہے کہ باغ لوٹا دو اور یہاں بھی ہے کہ باغ لوٹا دو. تو وہاں بھی شوہر ثابت ہیں اور یہاں بھی شوہر ثابت ہیں, تو لگتا ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے. لیکن چلیں ہم کہتے ہیں دونوں الگ الگ ہیں, تو پہلے آپ کو بخاری کی طرف آنا چاہیے تھا. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جی 5273. اس حدیث میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ خلا کیسے ہوگا, باب الخلع وکیف الطلاق فیہ. امام بخاری کہتے ہیں خلا کا باب, اور خلا میں کیسے نکاح ختم ہوتا ہے, یہ والا باب. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. صحابی آئیں یا رسول اللہ مجھے ثابت میرے شوہر ہیں, مجھے ان کے دین اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں. ابن حجر نے رحمہ اللہ نے اس کا مطلب بتایا کہ بھئی شوہر کے حقوق ادا نہ کروں میں تو یہ تو کفر ہے نا, تو مسلمان بھی ہوں اور یہ والا کفر بھی کروں, یہ مجھے پسند نہیں ہے. خیر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتردین علیہ حدیقتہ, تم وہ باغ واپس کر سکتی ہو جو تم نے مہر میں لیا ہے؟ قالت نعم, فرمایا ہاں یا رسول اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ثابت سے اقبل الحدیقہ, باغ لے لو, وطلقها تطلیقا, اور انہیں طلاق دے دو. یہاں بھی نبی خود نکاح ختم نہیں کر رہے ہیں بھائی کہ یک طرفہ فیصلہ کر رہے ہو. کورٹ اگر یہ کام کر رہے ہیں نا کہ شوہر کو کہے اس کو چھوڑ دو اور شوہر چھوڑ دے, سبحان اللہ, ہمیں پھر کوئی اعتراض نہیں ہے. کورٹ یہ کام کر نہیں رہی ہے, یہ انجینئر صاحب کروا رہے ہیں کورٹوں سے یہ کام. تو انجینئر صاحب ابو داؤد کی بھی حدیث آپ نے آدھی پڑھی ہے, آدھی نہیں پڑھی, اور بخاری سے ڈائریکٹ چھلانگ لگا کے آپ نے ریفرنس دے دی بخاری میں بھی ہے. بخاری میں کیا ہے یہ آپ نے پبلک کو نہیں بتایا, تو یہ بہت بڑی علمی خیانت ہے. ہم بخاری کی حدیث کی طرف, دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں. حدیث یہی ہے, سند دوسری ہے اس کی. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا قراد ابو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما انقم على ثابت في دين ولا خلق, مجھے ثابت کے دین اور اخلاق پہ اعتراض نہیں ہے, ہاں مجھے کفر کا خطرہ ہے. ما انقم على ثابت في دين ولا خلق. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتردین علیہ حدیقتہ, باغ واپس کر دو گی؟ قالت نعم, ہاں جی. فردت علیہ وامرہ ففارقها, انہوں نے باغ واپس کیا, آپ نے ان کو حکم دیا. ففارقها, ثابت ابن قیس نے ان کو چھوڑ دیا. فارقها, نبی نے نہیں چھوڑا, ثابت ابن قیس نے ان کو چھوڑ دیا. یہ اسی حدیث کی تشریح ہے کہ صحابی اس کو دوسرے الفاظ سے بیان کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. حدیث یہ تھی حدیث نمبر 5276. بخاری کی تیسری حدیث ہے 5274. حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء
عن اکرمۃ ان اخت عبد اللہ بن ابی بہذا وقال تردین حدیقتہ قالت نعم. اسی سند سے بیان کیا کہ نبی نے فرمایا کہ بھئی تم باغ واپس کر دو گی؟ انہوں نے کہا فردتها وامرہ یطلقها. ان کی بیوی نے باغ واپس کیا اور آپ نے ان کو حکم دیا یطلقها کہ اس کو طلاق دے دو. اور یہ جو حکم ہے نا یہ مشورے کے معنی میں تھا. جیسے حضرت بریرہ کو آپ نے حکم دیا نا کہ اپنے شوہر سے رجوع کرو، تو وہاں حکم کا مطلب تھا لازمی حکم نہیں ہے. تو یہاں بھی اس آیت کی تشریح میں فقہا مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی لازمی حکم نہیں تھا بلکہ مشورے والا حکم تھا کہ جب نہیں رہنا چاہ رہی ہے تو بھئی چھوڑ دو اس کو، باغ واپس لو اور ان کو چھوڑ دو. یطلقها اس کو طلاق دے دو، کیونکہ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے. اگر اس پہ جبر ڈالا جائے تو پھر حق تو ختم ہو گیا نا اس کا. لیکن اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بھئی آرڈر ہی تھا، تو بھی آرڈر تو ہونا، آرڈر تو ہونا. یہاں تو آرڈر بھی نہیں ہو رہا. انجینئر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عورت جب چاہے یک طرفہ خلا لے سکتی ہے، کورٹ خلا کی ڈگری پکڑا دے گی اور وہ چلی جائے گی. تو حدیثوں سے کیا پتہ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے کہ بخاری کی حدیث ہے 5274 جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا وطلقها کہ ثابت بن قیس نے ان کو پھر طلاق دے دی. تو طلاق دینے کے بعد نکاح ختم ہوا ہے. یہ یک طرفہ خلا نہیں تھا کہ جس میں شوہر کی مرضی شامل نہ ہو اور شوہر سے پوچھا ہی نہ جائے کہ آپ بھی رکھنا چاہتے ہیں یا آپ چھوڑنا چاہتے ہیں. اچھا، اس میں 3 قسم کے الفاظ ہیں حدیث میں. بعض روایت میں خلی سبیلہا کہ نبی نے ان کی شوہر سے کہا ان کو چھوڑ دو. تو خلی سبیلہ عربی میں استعمال ہوتا ہے نا، خلی خلی، تو خلی کا مطلب یہی ہوتا ہے چھوڑ دو. اور ابن جریر طبری نے الگ روایت کی جس کو ابن کثیر نے روایت کی، اس میں آتا ہے اول خلع فی الاسلام. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اسلام میں پہلا خلع تھا. تو پہلا خلع اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ نبی حکم دے رہے ہیں شوہر کو کہ آپ ان کو چھوڑ دو. تو یہ تو حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اور اس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ انجینئر صاحب نے حدیث بیان کرنے میں بھی ہمیشہ کی طرح جیسے کہ ان کا معمول ہے یہاں بھی ڈنڈی ماری. اچھا، یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں. انجینئر صاحب ہو سکتا ہے ایک روایت سے دھوکہ دینے کی کوشش کریں. وہ روایت ہے کہ ففرق بینہما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کرا دی. تو یہاں ہو سکتا ہے انجینئر صاحب دھوکہ دے کہ نبی نے کرائی ہے. تو خوب سمجھ لیں تفریق کا مطلب کیا ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ نکاح خود نبی نے ختم کیا، بعض دفعہ مطلب ہوتا ہے نکاح ختم کرنے کا ذریعہ بنے. جیسے سورہ بقرہ میں جادوگروں کے بارے میں یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ جادو کے زور سے میاں بیوی کے درمیان فرق یفرق، یہی الفاظ ہیں، وہ تفریق کرتے تھے. تو کیا مطلب جادوگر بیوی کو طلاق دیتے تھے؟ بلکہ مطلب یہ کہ ایسے کام کرتے تھے جس سے میاں بیوی میں غلط فہمیاں پیدا ہوں اور پھر شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا تھا اس غلط فہمی کی بیس پہ جو انہوں نے جادو کے ذریعے ڈالی تھی غلط فہمی. تو یہاں بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ ففرق بینہما نبی نے خود تفریق کی ہے، کیونکہ بخاری کی حدیث سے میں پتہ چل رہا ہے کہ تفریق کیسے کی ہے. آپ نے ان کو حکم دیا ہے، اس حکم میں 3 الفاظ آتے ہیں، خلی سبیلہا چھوڑ دو ان کو، فارقہا چھوڑ دو ان کو، طلقہا طلاق دے دو ان کو، اور پھر آگے آ رہا ہے طلقہا ثابت بن قیس طلاق دے رہے ہیں. تو اتنی واضح بات کے بعد صاف پتہ چلتا ہے ان حدیثوں سے کہ ففرق بینہما کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی نے خود نکاح ختم کیا بلکہ نبی نے ان کا نکاح ختم کروایا. کیسے؟ شوہر کو کہا کہ بھئی تم چھوڑ دو اس کو، تو شوہر نے چھوڑا ہے تو نکاح ختم ہوا ہے. صحابہ کا ظاہر ہے خلفۂ راشدین کے دور میں بھی خلا کے کیس آئے ہوں گے، تو خلفۂ راشدین کا کیا طرز ہوتا تھا. میں صرف ایک طول سے بچنے کے لیے صرف ایک روایت پیش کر رہا ہوں. عمر بن خطاب کے دور میں جب خلا کا کیس آیا تو حضرت عمر نے کیسے فیصلہ کیا. مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث ہے 12713 عن کثیر مولا سمورۃ قال اخذ عمر بن الخطاب امرأة ناشزا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو پکڑا جو